قوانین سے بھی منسلک ہے اور ہمارے دلوں کے بھی بڑے قریب ہے، اور یقینی طور پر جو کشمیری ہیں، چاہے کشمیری بہن بھائی ہیں، کشمیری بچے ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ ادھر کشمیر میں ہیں، ان سب کو ہمارا بہت سلام پہنچے۔ اور ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ ہم نے 13 جولائی جو ایک وہ بھی دن تھا یکجہتی کا جو ہم نے منایا، اور اس کے حوالے سے یاد دلاتی جاؤں آپ لوگوں کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1931 کی بات ہے، جب اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، لیکن کشمیری جو ایک جد و جہد ہے، یاد رکھیں کہ یہ جد و جہد آپ لوگ جانتے ہیں وہ اپنی تیسری صدی میں اس وقت داخل ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جب انگریزوں نے بیچا سری نگر ڈوگرا راج کو، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تواتر سے جو کشمیری قوم ہے، اس نے اپنی حق خود ارادیت کے لیے، اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، اس نے کسی بھی موقع کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ وہ بڑی ہمت سے، بڑی اپنے عزم سے اور بڑی قربانیاں دے کر وہ اپنی جو جد و جہد ہے اس کو انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ 1948 کی بات ہے، جب جموں میں کوئی یعنی کہ مختلف فگرز ہیں، کوئی کہتے ہیں 30,000، کوئی 40، کوئی 80,000، کتنے کشمیری اس وقت شہید کیے گئے۔ اور یہ مقصد جو ہے بات کرنے کا خاص طور پہ یہ ہے کہ اس میں کلیئرٹی یہ ہو کہ کشمیریوں کی اپنی جد و جہد میں کتنے وہ پرعزم ہیں۔ اور مجھے یاد ہے خرم پرویز صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جن کو ہندوستان کی جو اس وقت پالیسی ہے وہ تو یہ ہے، چاہے یاسین ملک صاحب ہوں، چاہے خرم پرویز صاحب ہوں، چاہے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے یہ سوچ کر کے کہ بس جیل میں ہی وہ ان کو جیل ہی میں رکھیں جب تک کہ وہ قائم و دائم ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب خرم پرویز صاحب یہاں آئے تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اسٹرکچرز آف وائلنس، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹرکچرز آف اپریشن، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہندوستان کا سپریم کورٹ، ہندوستان کے ہائی کورٹس، ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن، اور پھر آگے جا کر کے جو مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے کہا وہی سٹرکچر ہے، اور اس کے تحت وہ ان کی کوشش ہے کہ کشمیریوں کو ہر ممکن وہ کوششیں کریں کہ ان کی جو جد و جہد ہے اس کو ختم کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا ہی محنت کر رہے ہیں، آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی 900 صفحوں کی، اس کا فائدہ؟ تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں، یاد رکھیں یہ جو نسلیں ہیں، ہماری ہر نسل پچھلی نسل سے زیادہ پرعزم ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اپریشن جو ان کے آباء و اجداد نے جو سہا ہے، اور اس کے خلاف ایک پرعزم طریقے سے ہندوستان کے سامنے ڈٹے رہیں۔ تو ذرا یہ جو 4 دن کی جنگ تھی اس حوالے سے بات کر لیں کہ 4 دن کی جنگ جو لڑی گئی اور جو ہندوستان نے تسلط کی پاکستان پر، اور الحمدللہ پاکستان نے ایسے طریقے سے اس جنگ میں جواب دیا ہندوستان کو کہ آج پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، بڑی عزت سے دیکھ رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ڈیفنس کو دیکھ رہی ہے، بڑی یعنی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ this is a force that has to be taken seriously۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ جب بات ہم کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہندوستان کے حوالے سے جب اس کا ایک عزم سامنے آتا ہے، اس کی ہمت سامنے آتی ہے، تو اصل میں کس بات پر فوکس کیا ہے؟ اصل میں تو بات کشمیر کی ہے نا جی۔ کشمیر کا معاملہ نہ ہوتا تو پاکستان ہندوستان کے تعلقات کسی اور طرف نکل گئے ہوتے۔ تو پاکستان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے کشمیر کو، میرا خیال ہے کہ یہ جو 4 روزہ جنگ ہم نے لڑی، دیکھیے چاہے پلوامہ ہو، پہلگام ہو، پٹھان کوٹ ہو، جو کچھ ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کون سا آپریشن تھا، فالس فلیگ تھا یا ریئل فلیگ تھا۔ مجھے یہ معلوم ہے جب تک کشمیر کا معاملہ نہیں ریزالو ہوگا یہ معاملہ چلتے رہیں گے، اسی طرح سے چلے گا، اور اسی طرح سے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ ہندوستان نے جس طریقے سے اس نے فسطائیت کی، بالکل اسرائیل کا ماڈل لے کے کوشش کی ہے کہ اسی ماڈل کو لے کے آگے چلے، لیکن الحمدللہ
اور بڑا ظلم ہے جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف فلسطینیوں کے، لیکن کشمیریوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان، جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. اور اللہ بھلا کرے اے کیو خان صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ضیاء الحق صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، تمام لوگوں نے جنہوں نے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا پاکستان کو. تو اور وہ اسی سے جو تقویت ملتی ہے وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری ہمت ہے اور جو ہماری نیوکلیئر پاور ہے، وہ آپ کے لیے وہاں ہم کھڑے ہیں کہ ہندوستان وہ نہ کرے جو کہ اسرائیل کرتا چلا جا رہا ہے. تو دیکھیے ہندوستان نے آج کے دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جب انہوں نے 2019 میں کوشش کی ایک اقدامات اٹھائے 35AA کہ بھئی جو غیر کشمیری ہیں وہ بھی آ کے وہاں سیٹل ہو جائیں. آپ نے سنا ہے کلونیل سیٹلر پروجیکٹ کہ بھئی ایک کالونی بنا دیں، جو نان کشمیری ہیں ان کو لے آئیں اور دوسری جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو بدلیں. یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب ہندوستان نے یہ کیا ہے 2019 میں، تو اس وقت مجھے موقع ملا، میری کتاب کی لانچ تھی تو میں امریکہ میں 3 4 5 یونیورسٹیز میں گئی، تو وہاں کشمیری مجھے ملے. کچھ تھیم پروفیسر جو 2 4 4 دن پہلے آئے تھے واپس مقبوضہ کشمیر سے، تو انہوں نے کہا کہ مائیں، اس وقت آپ کو یاد ہے کتنا کرفیو تھا، کیا حالات تھے، انہوں نے کہا ہمیں مائیں بچوں کو کہتی ہیں اوپر اللہ ہے نیچے پاکستان ہے. اور پاکستان نے بڑی ایک، میرا خیال ہے کہ بڑی زبردست اس وقت تحریک چلائی جو ایک اسٹریٹ کام تھی کہ دنیا میں پورا کا پورا پھیلایا کہ بھئی یہ فسطائیت ہے، یہ ہٹلر کے آر ایس ہے جو ہٹلر سے جڑا ہوا ہے. بہت اچھی پالیسی تھی، اتنی اچھی پالیسی تھی کہ ایک بہت سینئر آرمی آفیسر نے مجھے اس وقت کہا، ایک جنرل نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی اتنے پریشر میں آ گئے مودی صاحب کہ مجھے برٹش ہائی کمشنر نے یہ کہا کہ جی مودی صاحب کے تھرو کا میسج آیا ہمیں کہ جی آپ ذرا رک جائیں یہ کہنا کہ وہ ہٹلر ہیں اور فسطائیت اور یہ وہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں میڈیا کیا کیا کہہ رہا تھا کشمیریوں کے حق میں. ہم نے جو اس کے بعد سیز فائر کی بہت غلط کیا، اس وقت کے جو ٹاپ کمانڈ کے لوگ تھے اس وقت ہم نے ان سے جھگڑا کیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ ہم کوئی کوئٹ پرو کو نہیں تھا، بہت ہی وہ غلط ایک فیصلہ تھا. آج جہاں کھڑے ہیں، آج آپ لوگوں نے جو کشمیری جو وہاں ہمت دکھا رہے ہیں، دیکھیے 4 روز پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہاں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے سری نگر میں کہا کہ یہ جی ہم جنت میں بیٹھے ہیں، اور یہ ایسی جنت ہے کہ میں اب یہاں ایک بینچ بناؤں گا سپریم کورٹ کا، شاید لداخ کی بات کی. اور اسی روز جو وہاں کی سیکیورٹی فورسز تھیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے گجر اس کو پکڑا اور کہا کہ جی یہ جو لوکل ٹیررسٹ ہیں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. تو جو سٹرگل ہے کشمیریوں کی وہ جاری و ساری ہے. جو بھی ہندوستان کر رہا ہے، جو بھی فسطائیت کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو کشمیری ہیں وہ ہار انہوں نے کہیں نہیں مانی، انہوں نے وہ بڑی ہمت سے آگے چل رہے ہیں. اور یقینی طور پہ پاکستان کھڑا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ہندوستان کی پالیسی بالکل مقبوضہ کشمیر میں فیل ہو گئی ہے، یعنی کہ چاہے اس کو آپ کانسٹیٹیوشنلی چینج کرنے کی کوشش کی، اس کا سٹیٹس آپ نے کتنی فوج، لاکھوں سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں موجود، لاکھوں لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی فورسز کے، پھر جو قانون ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ یہ گیلانی صاحب مرحوم جب وہ شہید ہوئے، آپ کو یہ یاد ہے کہ ان کی جو قبر ہے اس کے ارد گرد انہوں نے پولیس کھڑی کر دی، ان کا جنازہ نہیں ہونے دیا. اتنا خوف ہے اس ملک کو، اتنے خوف میں رہتے ہیں ہندوستان کے جو حکمران ہیں. اوپر سے جتنی بھی بات کریں، جتنی بھی ان کے پاس فورسز ہوں، جتنے بھی ان کے پاس جہاز ہوں، جتنے بھی ریفائلز ہوں، جتنا بھی اٹیک کرنے کی بات کریں، تو جو ہمت ہے، جو جذبہ ہے، جو ایک اصول کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے لوگ، اور پاکستان یقیناً ساتھ کھڑا ہے. اور میں پھر یہ کہوں گی جو 4 دن کی جنگ ہے، یاد رکھیں اگر کشمیر کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ جنگ تو نہ ہوتی. یہ جنگ اسی لیے ہے کہ جو کشمیر ہندوستان نے تسلط کی، لیکن الحمدللہ پاکستان فوٹ بیک. اور یہ سوال ہی نہیں کہ ایل او سی بنے بارڈر، یہ سوال ہی نہیں کہ
پاکستان جو ہے وہ کشمیری جو اسٹرگل ہے اس کو چھوڑ دیں. اور بات ہوتی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی 51 کی جو 1948 میں پاس ہوئی, لیکن یاد رکھیں کہ جب یہی دنیا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے تمام جو ممبران ہیں جب 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تو جون میں انہوں نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1172 جب پاس کی, اس کے اندر اور یونینیمس تھی ریزولوشن, اس میں کہا گیا کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اس خطے کے, اور کشمیر کا نام لیا انہوں نے, دیٹ واز دی اونلی ایشو جس کا نام لیا. تو 1998 UN Security Council resolution is the latest commitment that the international community gave to the Kashmiris, اور پاکستان کی بھی کمٹمنٹ وہی ہے, اور ہندوستان کی پالیسی کشمیر میں بالکل فیل ہوئی ہے. ابھی 3-4 روز پہلے میں لندن سے واپس آئی, وہاں ایک کانفرنس تھی, وہاں انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو یہ بڑا کلیئرلی ان کو یہ کہہ دیا گیا. وہ تو کہتے جی ہم تو بات نہیں کریں گے, ہمیں تو پتہ ہے پاکستان کے اکنامک حالات ایسے ہیں اور ویسے, وہ جو پرانی باتیں ہیں یعنی کہ 25 سال سے وہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں ہندوستانی. ان کو کلیئر اب یہ بات ہے کہ پاکستان آپ سے جب بات کرے گا جب آپ کشمیر پر بات کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا وہ اس میں بالکل منطق بھی تھا, اس میں جان بھی تھی, اس کو شروع کر کے آگے لے جانے کی ضرورت تھی, لیکن بہرحال وہ ہم نے ایک ایسا سٹیپ لے لیا, میرا خیال میں وہ صحیح نہیں تھا. میرا خیال ہے ہم نے جو کارگل ہے اس کو ہم نے الٹ کے اب ایک بڑی زبردست, ہم نے مئی میں جو 4 دن کی جنگ لڑی, ہم نے دکھا دیا کہ ہمیں کتنی ہمت ہے, کتنی تیاری ہے. اور ابھی بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہندوستان یقیناً تیاری کر رہا ہے کہ جی پھر سے کچھ کرے گا, لیکن الحمدللہ پاکستان بھی اپنی طرف سے تیاری کر رہا ہے. بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں ترکی آپ کے حق میں, کشمیر کے حق میں بات کرتا ہے, ایران بات کر رہا ہے, اور ممالک, روس بات کر رہا ہے, امریکہ ٹھیک ہے وہ بات کرتے ہیں, لیکن ایکچولی جب تک کہ اپنے زور بازو سے, ہمت سے کشمیر کے لوگ اپنی ریزسٹنس کو وہاں نہیں قائم رکھتے, اور پاکستان انٹرنیشنلی اور ایک پولیٹیکل سپورٹ اور ہر قسم کی سپورٹ دیتا رہے گا, تو کشمیری اسٹرگل آگے چلے گی. کشمیر کے ایشو کو ایڈریس کیے بغیر کسی صورت اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ.